السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج میں آپ کو آپ کی آسان اردو قواعد کا سبق نمبر 1 پڑھانے جا رہی ہوں۔ آپ سب دھیان سے پڑھیں گے۔ قواعد میں استعمال ہونے والی کچھ اصطلاحات۔ آپ کے سبق کا نام ہے قواعد میں استعمال ہونے والی کچھ اصطلاحات۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مد۔ کیا دے رکھا ہے آپ کو؟ مد۔ یہ علامت صرف الف پر لگتی ہے۔ کہاں لگتی ہے؟ مد ہمیشہ کہاں لگتا ہے؟ الف پر۔ جس الف پر مد ہوتا ہے اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے الف پر مد آئے اسے ممدود کہتے ہیں۔ الف پر کیا آئے؟ مد آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ممدود کہتے ہیں۔ جیسے آم، آگ، آن وغیرہ۔ اسی طرح الف مکسور، جو الف کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے اب، اگر، ادب وغیرہ، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ الف مکسور۔ اس کے بعد ہے واو معروف، جس واو سے پہلے پیش ہو اور کھل کر واو کی آواز دے، جیسے دور، نور وغیرہ، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ واو معروف۔ یعنی ہمیں واو سے پہلے پیش ہے تو اس کو کھل کر اگر اس کی آواز آ رہی ہے تو ہم اسے کہیں گے واو معروف۔ اسی طرح واو مجہول، جہاں واو خود ساکن ہو اور اس سے پہلے آنے والے حرف پر زبر کی بو پائی جائے، جیسے ہوش، زور، جوش وغیرہ، اسے کیا کہیں گے؟ واو مجہول۔ اسی طرح سکون، کسی حرف کے بعد کوئی غیر متحرک حرف آئے تو اسے ساکن کہتے ہیں۔ عام طور پر اردو میں لکھتے وقت کوئی علامت جیسے زبر زیر پیش نہیں لگائی جاتی۔ قرآن پڑھتے وقت بچوں کو سکھانے کے لیے الفاظ پر جزم لگا دیا جاتا ہے، جیسے حج، خط، رب وغیرہ۔ یہاں پر ہم نے کیا لگایا ہے؟ جزم لگایا ہے۔ کہاں لگایا؟ حج پر ہم نے جیم پر جزم لگایا، خط پر توئے پر لگایا، رب پر با پر لگایا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں تشدید۔ جس حروف پر تشدید لگائی جاتی ہے اسے 2 بار پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ جس حروف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، جیسے ابا، اماں، بلہ وغیرہ۔ اسی طرح سے بچوں تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین لگنے سے نون کی آواز نکلتی ہے۔ یاد رہے، اردو میں تنوین والے لفظ کے ساتھ ایک الف ضرور لکھا جاتا ہے۔ کب؟ جب ہم تنوین لگاتے ہیں، نون نہیں لگایا جاتا۔ کیا لگایا جاتا ہے؟ الف لگایا جاتا ہے آخر میں، جیسے فوراً۔ فوراً میں رے کے بعد کیا آیا؟ 2 الف اور اس پہ 2 زبر۔ ہم اس کو جو بریکٹ میں لکھا ہوا یہ غلط ہے، ہم اس میں نون نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح سے عملاً، تو عملاً کو نون کے ساتھ نہیں لکھیں گے بلکہ الف پر 2 زبر لگائیں گے۔ اسی طرح سے آ گئی بچوں بات سمجھ میں؟ اس کے بعد ہے ہائے ملفوظی، جس لفظ کے آخر میں یہ استعمال ہوتا ہے وہاں واضح طور سے اس کی آواز نکلتی ہے، جیسے آہ، واہ وغیرہ، ہاں کی آواز نکلتی ہے۔ ہائے مکتفی، اس کی آواز پوری طرح کھل کر نہیں نکلتی لیکن محسوس ہوتی ہے، جیسے سایہ، بقیہ، جمعہ وغیرہ۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ہمیں صرف احساس ہوتا ہے۔ ہائے مخلوط، 2 چشمی ہے کو ہائے مخلوط کہتے ہیں۔ یہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ لگ کر اس کی آواز بھاری کر دیتا ہے، جیسے بھاگ، پھل، دھن وغیرہ۔ اسی طرح بچوں اس کے بعد ہے آپ کا یائے معروف، جس یا کی آواز کھینچ کر نکلتی ہے اسے یائے معروف کہتے ہیں، جیسے پانی، دادی، نانی وغیرہ۔ یہاں پر نون الف مس پرنٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یائے مجہول، جس یا کو کھینچ کر نہ پڑھا جائے۔ کس کو؟ جس یا کو کھینچ کر نہ پڑھا جائے اسے یائے مجہول کہتے ہیں، جیسے بیٹا، میرا، نیتا وغیرہ۔ اس میں ہم یا تینوں میں دے رکھی لیکن ہم اس کو کھینچ کے نہیں پڑھ رہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ یائے مجہول کہلائے گا۔ تو بچوں امید کرتی ہوں آپ کو میرے ذریعے پڑھایا گیا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کچھ سوالات آپ کو یہاں دے رکھے ہیں جو آپ کو اپنی کتاب میں مکمل کرنے ہیں۔
سب سے پہلا سوال ہے مد اور الف مکسور کا فرق بیان کیجیے. تو اس کا جواب ہے جس الف پر مد ہوتا ہے اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، جس الف مقصود کو کھینچ کر نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، اور الف مقصود کو کھینچ کر نہیں پڑھتے. سوال نمبر 2، واو معروف اور واو مجہول کا فرق بتائیے. واو معروف میں واو سے پہلے پیش ہوتا ہے اور کھل کر واو کی آواز آتی ہے، اور واو مجہول میں واو خود ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے آنے والے حروف پر زبر کی بو پائی جاتی ہے. تشدید اور تنوین میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 بار پڑھا جاتا ہے، ابا، اماں وغیرہ. جس حروف پر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش لگتے ہیں اسے تنوین کہتے ہیں. آ گئی بچوں بات سمجھ میں؟ اس کے بعد آپ کی اگلی مشق ہے، نیچے دیے گئے الفاظ میں ہائے ملفوظی، ہائے مختفی اور ہائے مخلوط بتائیے. تو بچوں سایہ یہ ہے ہائے مختفی، گھر ہائے مخلوط، بقیہ ہائے مختفی، بھاگ ہائے مخلوط، ہائے ملفوظی، واہ ہائے ملفوظی، جمعہ ہائے مختفی. آ گئی بچوں بات سمجھ میں؟ یہ مشق ہیں آپ کی اور سوال جواب ہیں، آپ کو اپنی کتاب میں یہاں سے دیکھ کر مکمل کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے، اگلی درجہ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.